بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح جو کچھ سپریم کورٹ پہ ہوا، جو جسٹس منصور شاہ صاحب کے بینچ نے جو کچھ کہا، وہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو صبح بتایا ہے. اب اس 26ویں ترمیم کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 2 ایڈیشنل ججز اپوائنٹ کیے گئے. اندازہ کیجئے کہ ایک دن جج جوڈیشل کمیشن ریکمینڈ کرتا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت کے اندر صدر پاکستان ان کا نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھٹ منگنی اور پٹ ویا، وہ والی صورتحال تھی. تو آج ان کا تقریب حلف برداری بھی تھی اور ان دونوں ایڈیشنل ججز کا اعظم خان اور راجہ انعام امین منہاس جو ہیں انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے حلف لیا اور اس تقریب حلف برداری میں جو سینئر ججز ہیں محسن اختر کیانی صاحب، گل حسن اورنگزیب صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس ارباب طاہر، سمن رفت جو ہے وہ شامل ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں، ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، وکلا اور دیگر تقریب میں اس میں شرکت تھے. اچھا، اب سوال صرف اتنا تھا کہ یہ جو لوگ نئے 2 اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کے آنے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. کیا اصل بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے اپیل دائر کرنی ہے جو القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہے. اور سوال اس وقت یہی اٹھایا جا رہا تھا کہ القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل کون سنے گا. حکومت کے قریبی لوگ جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ خدشہ یہ تھا کہ جو نئی تعیناتیاں کی گئی ہیں اور پھر فوری طور پہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور جو اتنی جلد بازی دکھائی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اور وجہ شاید یہ ہے کہ ایک ایسا ڈویژنل بینچ بنایا جائے جس میں نئے ججز کو شامل کیا جائے. اور عامر فاروق کے حوالے سے تو عمران خان پہلے ہی بہت کنسرنز کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف کا ہر کیس، عمران خان کا ہر کیس اپنے پاس لگاتے تھے، جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ عموماً جو ہے وہ ان کی عدالت کے اندر ہی عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز لگتے ہیں. تو اس خدشے کا اظہار تحریک انصاف کر رہی تھی کہ 2 تعیناتیاں ہیں، یہ دونوں تعیناتیاں شاید کی ہی لیے گئی ہیں کہ عامر فاروق صاحب تو آلریڈی سسٹم کی گارنٹی لائف لائن، عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں اور وہ قاضی فائز عیسیٰ دونوں کو. تو خیر جناب، جیسے ہی یہ اوتھ لیا گیا ہے تو اوتھ لینے کے بعد القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ جو ڈویژنل بینچز بنے ہیں، ڈویژنل بینچز 2 ججز پر مشتمل ہوگا اور وہی اپیل سنے گا. اب ذرا اندازہ کیجئے گا کہ نمبر 1 ڈویژنل بینچ کون سا ہے. نمبر 1 ڈویژنل بینچ جناب چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر اور آج ہی اپنے عہدے کا حلف لینے والے جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہے. یہ ڈویژنل بینچ نمبر 1 ہے. ڈویژنل بینچ نمبر 2 کون سا ہے؟ اس میں جناب محسن اختر کیانی صاحب ہیں اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں. اور ڈویژنل بینچ نمبر 3 کے اندر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں اور سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں. نمبر 4 کے اوپر طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں اور نئے تعینات ہونے والے آج ہی جج اعظم خان ہیں. نمبر 5 کے اوپر جسٹس بابر ستار ہیں اور جسٹس ارباب طاہر ہیں. اور سنگل بینچز بنا دیے گئے ہیں جس میں اب ہائی کورٹ کے اندر 8 کی بجائے 10 ججز ہیں. یہ جو ڈویژنل بینچ نمبر 1 ہے جس میں جسٹس انعام امین منہاس جو آج تعینات کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے جسٹس عامر فاروق نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. اور آج جو یہ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں 5 ڈویژنل بینچز ہیں ایک ہفتے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی یہ درخواست لے کے آتی ہے، اپیل جو کہ انہوں نے لے کے آنی ہے، فیکٹس اپنی جگہ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ لندن کی کورٹ کا معاملہ اور باقی بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اطلاعات یہ ہیں کہ اگر تو یہ 1-2 دن میں اپیل آ جاتی ہے، کل آ جاتی ہے یا پرسوں آ جاتی ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ یہ ڈویژنل بینچ نمبر 1 کے اندر لگے گی جس میں جناب چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس ہیں. اور اگر یہ اس بینچ میں لگی تو پھر سوال پیدا یہ ہوگا کہ آپ نے ایک تو چیف جسٹس، ایک آج ہی تعینات ہونے والے جج کو ساتھ بٹھانے کا مطلب کیا ہے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تعیناتیاں ہوئی ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک بات وہ سینئر جرنلسٹ اسناد ملک صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا تھا اور ہمیں بتا دیا گیا تھا تعیناتیاں کون کون سی ہوں گی. پھر ان کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو حکم آیا انہوں نے وہ تعیناتیاں کر دی ہیں. اب انعام امین منہاس صاحب جو ہیں وہ اس وقت جب تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی یس تھی اور عمران خان کی گورنمنٹ میں رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس بنا تھا وہ اے این ایف والا، اور وہ کیس بعد میں تحریک انصاف کہتی رہی کہ ہم نے نہیں بنایا، وہ جنہوں نے بنایا ان سے پوچھیں. تو اس کیس میں جو پروسیکیوٹر تھے اے این ایف کے وہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب تھے. اب وہ آج یہاں پہ ہوں گے تو پھر تحریک انصاف اپنی جگہ پہ سوالات اٹھائے گی. اور میرے خیال سے یہ جہاں پہ پہلے ہی اتنے زیادہ سوالات ہیں خاص کر جوڈیشری کے حوالے سے، اگر یہ اسی بینچ کے سامنے یہ لگا
تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ پولیٹیسائز ہوگا، اور پولیٹیسائز ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر معاملہ تھوڑا سا پریشانی کا باعث اوورال بن سکتا ہے، اور عدالتوں کو سکینڈلائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ عدالتیں جو ہیں وہ اس سطح پہ ہونی چاہیے جہاں پہ پتہ چلے کہ نہیں یہ بیونڈ دی ڈاؤٹ ہیں، اور وہاں پہ سب کو انصاف ملنا۔ جب ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر میرا خیال ہے کچھ معاملات اور طرف چلے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں آگے، اور آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا، جو ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور عدالت کل صبح 9:30 بجے پہلا کیس یہی سنے گی، تو اب یہ تو چلے کل صبح پتہ چلے گا نا ہوتا کیا ہے۔ لیکن آج کی خبر کیا؟ آج کی خبر یہ ہے کہ آئینی بینچ ویسے تو بہت سارے کیسز سن رہا تھا، ایک انہوں نے عمران خان کی جو انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے درخواست ہے اس کے حوالے سے بھی سنا، اور اس پہ وکیل حامد خان نے کہا جی جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پہلے دور کیے جائیں، تو امین الدین خان صاحب نے کہا ہم نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات آپ کی استدعا کے مطابق دیکھنے ہیں۔ تو مدو خیر صاحب نے کہا جی آپ کی درخواست پر عدالت کیسے انکوائری کروا سکتی ہے؟ کیا عدالت پورے ملک کے حلقے دوبارہ کھلوا سکتی ہے؟ دھاندلی کی تحقیقات کروانا حکومت کا کام ہے جناب، یہ حکومت کے اوپر ہی تو الزام ہے کہ اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت بنی ہے، تو حکومت کیسے اپنی تحقیقات کر سکتی ہے؟ یعنی میرے اوپر الزام ہو کہ میں چوری کر چکا ہوں، یا میں چوری کے نتیجے میں کوئی چیز میرے پاس ہے تو میں تحقیقات کروں گا؟ کیا لاجک ہے اور کیا بات ہے؟ پھر فرمانے لگے جسٹس مدو خیل صاحب کہ کیا پختونخوا سے بلوچستان تک سارا الیکشن ہی غلط تھا؟ اور ایک اور کیس کے اندر مسرت الہی صاحبہ کہنے لگی ہمارے ملک میں سیاست جارحانہ ہے، بچوں کو پڑھنے دیں، انہیں سیاست میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس سے متعلق کیس تھا۔ بھائی اگر اس ملک میں پڑھے لکھے لوگوں نے پالیٹکس نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ خیر، خبر یہ ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا اور آج سب کو پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو بینچ ہے اس کے سامنے کیس نہیں لگ سکا، اور سب انتظار میں تھے، ہم بھی انتظار میں تھے کہ آج جج صاحب کیا کرتے ہیں۔ پھر جو کیا وہ ہم نے آپ کو رپورٹ کر دیا، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی فکر لگی ہوئی تھی، اور فکر اس حوالے سے تھی، اور وہاں ان کو کے اندر کیا کہتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، اور گھبراہٹ بھی تھی اور بے چینی بھی تھی اور تجسس بھی تھا۔ اس پہ مریم نواز خان نے ٹویٹ کیا، لکھا کہ عمران وسیم کی خبر کے مطابق بینچ نمبر 2 میں ہونے والی کارروائی پر آئینی بینچ میں تجسس تھا، یعنی آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان اینڈ کمپنی جو ہے اینڈ کو، ان میں یہ تجسس تھا، اور سماعت کرتے ہوئے آئینی ججز جاننا چاہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تو چلیں سماعت یہاں پہ ہو رہی ہے، اور آئینی بینچ نمبر 2 جس کو جسٹس منصور ہیڈ کر رہے تھے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یا جسٹس منصور کیا آرڈر دے رہے ہیں۔ تو یہ فکر تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو پتا ہے کہ جسٹس منصور کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات، جس طرح اور بہت سارے استعفے ہوئے تو اس سے کہا گیا شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تو وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور سسٹم میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کروں گا۔ اچھی بات ہے، وہ مزاحمت ضرور کر رہے ہیں، وہ کتنی مزاحمت کر سکیں گے اور اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔ اور سسٹم کے اندر رہ کے میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنے حد تک وہ چیزوں کو کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، اور اس میں فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ فار دی سیک آف جوڈیشل انڈیپینڈنس اینڈ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن بار ایسوسیشن آل اکراس دی کنٹری مسٹ اسٹینڈ ود جسٹس منصور علی شاہ۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی عدلیہ کی اور کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے جو تمام بار ایسوسیشنز ہیں ان کو جسٹس منصور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے اب یہ کریٹیکل پوائنٹ آ گیا، یہ اب مسئلہ ختم ہو جائے گا، یا یہ 26 ترمیم مکمل طور پہ اس پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، یا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب کتنے دن کیا ہوتا ہے، اب تھوڑا سا کل بھی